بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مبارک حجرے میں سو رہی تھیں اور راحت نیند میں تھی۔ اچانک آپ کو محسوس ہوا آپ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ملا۔ آپ فوراً بیدار ہوں، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آج رات ہم ان مبارک کلمات کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی تھیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی۔ جب حضرت زینب بلا اجازت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک حجرے میں داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس بات پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد محترم مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ روایت مسلم میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چرانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس بات پر مسکرا دیے۔ روایت کریمہ میں ہے، بخاری شاہ روم ملوک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قبطی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، اے عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے سنا، آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حب علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں
کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ بار روایت مسلم میں ہے، ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورۃ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری شریف میں ہے، ایک سفر میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہوا کرتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی مسلط کر دے۔ بخاری مسلم حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ دوسرے حجرے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین حضرت عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ بخاری حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔